बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात पाकिस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी सियासी जमातों की मकबूलियत के हवाले से पाकिस्तानी खुफिया इदारों का बड़ा सर्वे सामने आया है। अलीमा खान साहबा का पहले ट्वीट और उसके बाद फिर उनकी वजाहत, क्या इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई या नहीं, इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने बड़ा इंकशाफ किया है। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान कोशिशें इस हवाले से तेज हो गई। उन दोनों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद एक बार फिर हासिल करने के लिए हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पहले से ज़्यादा एक दूसरे से बढ़कर खिदमत कर सकते हैं। इस किस्म की मैसेजिंग, इस किस्म के बयानात की ज़रूरत क्यों कर पेश आ रही है? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों में बंदर बांट की जाएगी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की, या सूरत हाल ये बता रही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लीडिंग रोल दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसी की टोकरी के अंदर पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गंदे अंडे डाले जाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस तमाम तर सूरत हाल पर जनाब बात करते हैं। पहली खबर हम शुरू करते हैं अलीमा खान साहबा के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद उनके गुज़श्ता 2 ट्वीट से। अलीमा खान साहबा ने पहला ट्वीट जो किया था वो जनाब मई के आखिरी हफ्ते में तकरीबन 7 दिन पहले, जो सेकंड लास्ट ट्वीट है, उसमें उनका कहना था कि बैरिस्टर गौहर एंड सुहेल आफरीदी मेट मोहसिन नकवी, आर फैमिली हैड नो नॉलेज ऑफ दिस मीटिंग एंड नाइदर वाज एनी फैमिली मेंबर प्रेजेंट। क्योंकि इससे पहले दावा यह किया जा रहा था कि सुहेल आफरीदी, अलीमा खान और मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, उनके दरमियान मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब के घर। लेकिन फिर इसकी तरदीद की गई अलीमा खान साहबा की जानिब से कि इस मुलाकात के अंदर वो मौजूद नहीं थी और यही वो मुलाकात थी जिसने इनकी आसराइयों को जन्म दिया। जिसके बाद कुछ मखसूस मीडिया अकाउंट से इस किस्म की खबरें भी सामने आईं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं, जो आगे जाकर इमरान खान साहब से अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात पर मुंतज हो सकते हैं। और फिर गुज़श्ता 72 घंटों से इस किस्म की खबरें आना शुरू हुई और फिर बाकायदा तौर पर नाम लेकर इस बात के तस्दीक कुछ अकाउंट्स करते हुए नजर आए कि इमरान खान साहब से अशफाक परवेज़ कियानी, साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 1 घंटे पर मुहित मुलाकात की है। और ये मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में की गई है और इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है कि अगर आप डील माने तो सियासी सतह पर, सियासी स्पेस, इन दोनों खित्तों से आपकी वापसी की राह हमवार कर सकता है। उसके बाद फिर जब ये खबरें सामने आई तो आज अलीमा खान साहबा की जानिब से ये कहा गया उनके ट्विटर अकाउंट पर। पहले मैं जनाब वो तमाम तर वो जो उसकी पूरी तफसील है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी, ऑल द न्यूज़ सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया दैट अ फॉर्मर आर्मी चीफ मेट इमरान खान इन अडयाला जेल आर फेक। उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। वी हैव चेक्ड विद बैरिस्टर गौहर एंड हैज़ एल्स एंड ही हैज़ आल्सो कन्फर्म दैट दिस इज़ टोटली फेक। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर से हमने पूछा है, उन्होंने भी इसे फेक करार दिया है और इट इज़ डिसइंफॉर्मेशन स्पेशली स्प्रेड टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इमरान खान इज़ बीइंग टॉर्चर्ड थ्रू टोटल आइसोलेशन। इमरान खान आइसोलेशन में, उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा और ये सब कुछ इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब उसके बाद फिर जब अलीमा खान साहबा से सवालात हुए तो अब ये दावा किया जा रहा है कि अलीमा खान साहबा ने अपने करीबी हलकों में इस हवाले से एक वजाहत भी दी है। और क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई, अगर अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से इस मुलाकात के अलावा बुशरा बीबी की फैमिली से कोई मुलाकात नहीं हुई या किसी और ज़रिए से उन तक इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचा, तो क्या वो इस खबर की तस्दीक या तरदीद कर सकती हैं? अगर वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकती तो फिर वो इसकी तरदीद भी इसलिए नहीं कर सकती,
اس کے بجائے ان کا یہ بیان آنا چاہیے تھا کہ اس حوالے سے معلومات ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس دعوے کی صداقت پر انہیں شک ہے لیکن وہ اس کی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتی۔ پھر بیرسٹر گور صاحب کی بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر وہ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور نے اس کی تصدیق نہیں کی تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بیرسٹر گور صاحب سے تصدیق کے بعد ان کو بتا کر، ان سے پوچھ کر عمران خان صاحب سے پہلے بھی ملاقاتیں کروائی جاتی رہیں جو آئندہ بھی کروائی جاتی رہیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پہلے بھی اس قسم کی خبریں آتی رہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھنے کا، وہ علیمہ خان صاحبہ کی بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے، ان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے، ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود سوالات بہرحال موجود ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کیا ایسی کسی خبر کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہیں؟ جب تک ان کی عمران خان صاحب سے براہ راست ملاقات یا بات چیت نہ ہو جائے تو پھر ایسے موقع کے اوپر اس قسم کی خبریں باہر آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیشہ سے ہم ماضی کے اندر بھی یہ دیکھا کرتے رہے ہیں کہ سیاسی شخصیات کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطے کر کے ڈیلیں حاصل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہمیشہ انہیں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ ہے جناب آزاد کشمیر میں جولائی میں ہونے والے عام انتخابات، یعنی 7 جون کو گلگت بلتستان میں پولنگ ڈے اور جولائی میں آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں انتخابات، اور ان دونوں انتخابات کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی جانب سے یہ سمجھا جا رہا تھا، اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی جانب سے، کہ بالکل اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انہیں پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے جیسا کہ 8 فروری 2024 کو کیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی نتائج یعنی جعلی فارم 47 کے ذریعے چھین کر پاکستان مسلم لیگ نواز کی گود میں پنجاب اور مرکز میں ڈال دیا گیا۔ سندھ میں اسی قسم کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی اپنی جگہ یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جس حکومت کو قبول کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، مقتدر حلقوں کے کہنے پہ گرا کر مقصد ان کا یہ تھا کہ آگے چل کر آزاد کشمیر ان کی جولی میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، ذرائع یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ تمام تر معاملات کا جائزہ لینے اور وہاں پر فیلڈ کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کے بعد اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں غیر محسوس طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، انہیں جناب آگے لایا جا رہا ہے، انہیں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہر چند کے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرح استحکام پاکستان پارٹی کی بھی وہاں پر کسی قسم کی کوئی پوزیشن نہیں، اور تمام تر سرویز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر لیڈ لیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر آزاد کشمیر سے آنے والی تازہ ترین سروے کے متعلق جو رپورٹس ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی واپسی کے لیے بے چین ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان دونوں حساس ترین خطوں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے براہ راست حکومت کرنا چاہتی ہے، یعنی جو تھوڑا بہت اختیارات نام کا بھی مرکز پنجاب یا سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ اس سپیس کو بھی انہیں دینے کے لیے تیار نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بظاہر اپنی طرف سے آؤٹ کرنے کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب اس موجودہ ہائبرڈ نظام سے پہلے نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو یعنی نواز لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو پہلا نمبر کس کا ہے، کس کو آؤٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان دونوں حساس خطوں میں اپنی مرضی کی حکومت بنائے جانے کے بعد معاملات کو مرکز میں کس طرح سے لایا جائے گا، کس طرف اس سیاسی اونٹ کو کس کروٹ بٹھایا جائے گا، اس کی بنیاد بننے جا رہے ہیں جناب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلی کے یہ انتخابات۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی مقبولیت مقتدر حلقوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی، اور خاص طور پر اس وقت گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر سے آنے والی اطلاعات نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ وہاں پر جموں کشمیر عوامی رابطہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 9 جون کو یوم جنون قرار دیا گیا ہے، اور بنیادی مطالبات کے اندر اہم ترین مطالبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہی ہے کہ وہ مہاجرین کی سیٹیں جو کہ آپ نے پاکستان کے کوٹے میں ڈال رکھی ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، ان کے ذریعے ہمیشہ سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں پری پول دھاندلی کی جاتی ہے،
پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ نشستیں کس کی جھولی میں ڈالی جائیں گی، اور پھر وہ نشستیں حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا کرتی ہیں اہم ترین، اور یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت گراتے وقت، یہ جو حالیہ حکومت تھی آزاد کشمیر میں عبدالقیوم نیازی صاحب والی، اس کو گرانے میں یہی کردار ادا کیا گیا، اور مہاجرین کی سیٹوں کے ذریعے وہاں پر گیم ڈالی گئی، اور جو جموں کشمیر عوامی رابطہ ایکشن کمیٹی ہے اس کا پرزور مطالبہ ہے کہ جناب ان نشستوں کو ختم کیا جائے، اور آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کا تعلق، اس کا معاملہ صرف آزاد کشمیر کے اندر جو عوام ہے، جو لوگ موجود ہیں، جو ووٹرز ہیں، انہی تک محدود رکھا جائے تاکہ کشمیری خود اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کر سکیں۔ اس مطالبے کو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام تر ماحول مقتدر حلقے وہاں بنا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کو تو تمام تر آزادی حاصل ہے، بالکل جس طرح سے گلگت بلتستان میں ویسے آزاد کشمیر میں، لیکن دونوں حساس خطوں میں پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ لیکن وقت یہ بتائے گا، آنے والے حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو رپیٹ ٹیلی کاسٹ پر لگانا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے خاصا مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔